بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن کو کیسے سمجھا جائے۔ اس موضوع کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج کل بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگ قرآن مجید کی اپنے طور پر تفاسیر بیان کرتے ہیں، حالانکہ نہ وہ عالم ہوتے ہیں، نہ وہ قرآن کے مقام اور مرتبے کو جانتے ہوتے ہیں، نہ عربی کو جانتے ہیں، نہ عربی گرامر، نہ ہی عربی لغت سے واقفیت کوئی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ بھی قرآن کی تفسیر بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کا درس دینا شروع کر دیتے ہیں، جن کو ناظرہ قرآن بھی صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا، تلفظ کی ادائیگی کا ہی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ضرورت اس لیے پیش آئی، قرآن کی تفسیر، قرآن کو کیسے سمجھا جائے، اس کے لیے میری ان چند گزارشات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں دلائل کی روح سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کو کیسے سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قیامہ 29ویں پارے میں فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، آپ قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں، زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہوتا تھا کہ جبریل امین آئے ہیں، آیات لے کر آئیں اللہ کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ اس لیے پڑھنا شروع کر دیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ رہ جائے، مجھے یاد نہ ہو اور جبریل علیہ السلام واپس چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں، اس لیے ان علینا جمعہ و قرآنہ، قرآن کا جمع کرنا ہمارے ذمے ہے اور آپ کی زبان سے پڑھنا بھی ہمارے ذمے، ہم آپ کو پڑھوائیں گے اور آپ کے سینے میں اس قرآن کو جمع بھی ہم کریں گے، آپ فکر نہ کریں۔ آگے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم اسے پڑھ لیں، یعنی جبریل امین آپ پر وحی نازل کر دیں، آیات جو لے کر آئیں وہ آپ کو سنا دیں، تو پھر آپ اس کے بعد ان کے پڑھنے کی پیروی کریں۔ آگے فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، صرف یہی نہیں کہ ہم آپ کے سینے میں قرآن کو جمع بھی کریں گے، آپ کو پڑھنا بھی سکھائیں گے، بلکہ فرمایا قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے، قرآن کی تفسیر، قرآن کا فہم بھی ہم آپ کو عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں قرآن عطا فرمایا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد کرایا، وہاں قرآن کا فہم یعنی قرآن کا سارا مفہوم تفسیر بھی اللہ نے آپ کو سمجھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کا سارا علم عطا فرمایا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ٹھہری کہ وہ اللہ کے کلام کو بما مفہوم کے آنے والی نسلوں تک پہنچائیں۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے قرآن آپ پر اتارا
تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان فرما دیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں، یعنی قرآن کی ایک ایک آیت کی وضاحت کرنا، اس کا مفہوم بیان کرنا لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرے اور انہیں پاک صاف کرے اور انہیں اللہ کی کتاب اور حکمت کی باتوں کی تعلیم دے۔ اس آیت سے ثابت ہوا قرآن کی تعلیم دینا لوگوں کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ تعلیم میں تلاوت بھی آتی ہے، یعنی قرآن پڑھنا، اور قرآن کا مفہوم لوگوں کو بتانا یہ بھی ذمہ داری کے تحت آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے لگائی گئی کہ اس قرآن کا مفہوم جو ہم آپ کو سمجھائیں گے یا ہم نے جو آپ کو سمجھایا ہے وہ اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیں۔ اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تلاوت بھی سیکھا کرتے تھے کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے، کیسے تلاوت کی جائے، اور ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر، قرآن کے فہم کا علم بھی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا کرتے تھے۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو عبد الرحمن سلمی سے نقل کیا ہے کہ جن حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی، ان میں حضرت عثمان بن عفان، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا علم بھی حاصل کیا، یعنی تفسیر بھی سیکھی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقاً پڑھا کرتے، 10 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے، اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے، یعنی دوسرا سبق 10 آیات کا صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیتے جب تک کہ پہلے والی 10 آیات کے متعلق تمام علمی اور عملی باتوں کا احاطہ نہ کر لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی موطا میں ایک روایت لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سورۃ بقرہ کو یاد کرنے اور اس کو سمجھنے میں 8 سال صرف کیے ہیں۔ کس سے سیکھا قرآن صحابہ نے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے 8 سال سورۃ بقرہ کس سے سیکھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حالانکہ یہ سارے صحابہ یہ عربی دان تھے، عربی زبان ان کی مادری زبان تھی، اور عربی کے شعر و ادب میں مہارت تامہ رکھتے تھے، اور لمبے لمبے عربی کے قصیدے بعض صحابہ کو معمولی توجہ سے ازبر ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے باوجود، یعنی عربی زبان میں اتنی مہارت رکھنے کے باوجود، قرآن کو صاحب قرآن سے سیکھنا ضروری سمجھا۔ قرآن کی تفسیر اور قرآن کے مفہوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ضروری سمجھا، کیونکہ آپ صاحب قرآن ہیں، اور قرآن کا مفہوم، قرآن کی تفسیر، قرآن کا بیان اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سکھایا جس طرح آپ کو قرآن پڑھنا سکھایا، آپ کو قرآن یاد کرایا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر الفاظ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کے مفاہیم بھی اللہ کی طرف سے اتارے گئے۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری قرآن کی تفسیر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو قرآن کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ثابت ہوا کہ جب بڑے بڑے صحابہ کرام
جو عربی زبان میں مہارت رکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا مفہوم سمجھا کرتے، قرآن کی تلاوت بھی سیکھا کرتے، تو آج کل کے یہ نام نہاد مفسر جو ہیں، جن کو عربی زبان بھی نہیں آتی، عربی گرامر سے بھی واقفیت نہیں، عربی لغت کو بھی نہیں جانتے، ان کی مادری زبان عربی ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے یا دیگر زبانیں ہیں، ان کا یہ دعویٰ کس طرح ہم صحیح مان لیں کہ یہ قرآن کی تفسیر جانتے ہیں، قرآن کے مفہوم کو جانتے؟ انہیں تو کسی آیت کی شان نزول کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، واقعہ کیا پیش آیا تھا، یہ آیات جبریل علیہ السلام کیوں لے کر آئے، وجہ کیا بنی، اس کو شان نزول کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اپنے طور پر اپنی عقل سے، اپنے فہم سے اللہ کے کلام کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ یہود کی بھی یہی روش تھی کہ ان کی طرف جو کتاب تورات نازل کی گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہود نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا کہ تورات کے جہاں وہ لفظی تحریف تورات کی کیا کرتے، وہاں معنوی تحریف بھی کرتے تھے، یعنی لفظوں کو بھی آگے پیچھے کرتے، اور جب ان کا مطلب ہوتا تو تورات کی عبارت کے مفہوم کو بھی آگے پیچھے کر دیتے، موقع محل سے ہٹا دیتے۔ یہ ان کا ایک جرم تھا، جہاں دیگر انہوں نے جرائم کیے، یہ بھی بہت بڑا جرم تھا کہ معنوی اور لفظی تعریف تورات میں کر کے وہ اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرے۔ اللہ نے ان پر غضب نازل کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی ان کے مقدر میں لکھ دی۔ تو آج کل کے لوگ بھی یہی یہودیانہ روش پر چل رہے ہیں کہ قرآن کو نہ جانتے ہوئے، قرآن کی تعلیم نہ حاصل کر کے، اپنی عقل سے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو شخص قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ایسے لوگوں کو اس گناہ سے باز آ جانا چاہیے، اپنی مرضی اور اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کی تفسیر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی زبان مقدس سے ارشاد فرمایا یا جو ساری زندگی کر کے دکھلایا، یعنی آپ کا قول، آپ کا فعل، یہ سارا کا سارا قرآن کی تفسیر ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب کسی نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تو انہیں قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن سارا کا سارا آپ کا اخلاق ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، آپ کی صبح، آپ کی شام، آپ کا دن، آپ کی رات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا پھرنا، سارا کا سارا قرآن کی تفسیر تھا۔ آپ عملی نمونہ تھے قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کی تفسیر کا۔ آپ نے قرآن کے مفہوم کو اپنے قول سے اور اپنے عمل سے امت کو بتلایا، اور یہ قرآن کی ساری تفسیر جو ہے، یعنی آپ کا عمل اور آپ کے اقوال جن کو احادیث کہتے ہیں، یہ سارا کا سارا علم، قرآن کا مفہوم، یہ تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کو منتقل فرمائی۔ صحابہ نے یہ قرآن کی تفسیر ساری اپنے بعد میں آنے والے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اسی طرح یہ سلسلہ آج تک اہل علم میں چلا آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روح سے صحابہ کی جو تفاسیر ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یا دیگر صحابہ نے قرآن کی جو تفاسیر بیان فرمائیں، وہ جو قرآن و سنت کا علم رکھنے والے اہل علم ہیں، جن کو قرآن کہتا ہے الراسخون فی العلم، جو علم میں پکے راسخ لوگ ہوتے ہیں، وہ قرآن کی تفسیر سنت سے کرتے ہیں۔
یا صحابہ کے اقوال سے کرتے ہیں، یا صحابہ نے جو اپنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا گیا سارا یہ قرآن کا مفہوم جو آگے امت تک منتقل کیا ہے، اس کے مطابق وہ تفسیر کرتے ہیں۔ کبھی بھی قرآن و سنت کا عالم جو ہے اپنی عقل سے تفسیر نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کے جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، جن کو عالم مستند عالم جو ہوتے ہیں قرآن و سنت کے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، انہوں نے وہ عالم جو قرآن و سنت کے عالم ہوتے ہیں، جو انبیاء کے وارث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، وہ جو قرآن کی تفسیر بیان کریں، وہ جو قرآن پر درس دیں، قرآن کے کسی موضوع پر بات کریں، ہمیں ان کی بات کو سننا چاہیے، ان کے درس کو سننا چاہیے، نہ یہ کہ وہ گمراہ لوگ یا جاہل لوگ جن کو قرآن ناظرہ بھی نہیں آتا، قرآن صحیح پڑھ ہی نہیں سکتے، تو وہ تفسیر بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جن کو عربی کی کوئی شدھ بدھ نہیں ہوتی، ان کے دروس سے اور ان کی جو قرآن کی وہ تفاسیر بیان کرتے ہیں، ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے دروس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے علماء جنہوں نے قرآن و سنت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، صحابہ کے اقوال کی روشنی میں، سلف صالحین کے طریقے کے مطابق جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، ہمیں ان کی تفسیر لینی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کے مطابق زندگی کا لاہ عمل ترتیب دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے غلط لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔